دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن جو کہا جاتا ہے جی کاروبار اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، یہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا؟ دیکھیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ 3 ادوار میں پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں مدینے کی وسعت کو دیکھا اور لوگ بہت دور تک چلے گئے، اور پھر جب اذان دوسری ہوتی جس کے فوراً بعد خطبہ تھا تو لوگ دیر سے آتے اور جمعے کا مسئلہ ہوتا، تو اس لیے آپ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا اور بازار کے قریب ایک مقام زورا تھا، وہاں پہ مؤذن مقرر کیا جس نے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگ جلدی کاروبار بند کریں، یہاں آئیں۔ بعد میں جو فقہا تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو کاروبار بند کر دو، اس کو پہلی اذان کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ جو حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی وہ حکمت حاصل ہو۔ اب یہاں پہلی اذان کے بعد لوگ نہیں آتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسری اذان کے بعد اگر بتائیں کہ اس کے بعد آپ آئیں تو یہ جمعہ آدھا نکل ہی جائے گا، یہ ختم ہی ہو جائے گا، تب پہنچیں گے۔ بعضوں کی تو عید کی نماز نکل جاتی ہے، مصلی اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ سستی کی وجہ سے اب اس کو پہلی اذان کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا۔ اور یہیں ضمن ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اچھے مقصد کے لیے کسی نئے کام کی، دینی کام کی ایجاد اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ زمانہ رسول میں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صدیق اکبر نہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، خلفائے راشدین میں تھے اس لیے ایسا ہوا، تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے خلفائے راشدین شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے تھے کہ نہیں بنائے گئے تھے، یا ان کو ماورا رکھا گیا تھا؟ تو جو حدیثیں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا وہ اس کے مکلف خلفائے راشدین نہیں تھے، بعد والے لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں۔ اب اس میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ دین میں نیا کام وہ منع ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، غیر ضروری ہو، وہ بالکل سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، 2 حدیثوں اگر ملائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ایسا کوئی نیا کام جس کو مجتہد علماء بڑے فقہا اچھا سمجھ کر دین میں جاری کرتے ہیں اور عوام کو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کاموں کی ایجاد فرمائی اور ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو یہ یعنی اس میں اگر پہلی اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہوگا یا صرف ایک مستحب کا ترک خلاف اولا؟ دیکھیں فقہا نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر اس کام، اور یہ کاروبار کے مسئلہ نہیں ہے، ہر اس ایسے کام کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سعی الی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے کوشش کرنا، جمعے کے لیے چل پڑنا، تیاری کے راہ میں جو رکاوٹ بنے، وہ چاہے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ چاہے آپ ویسی ٹائم پاس کر رہے ہوں، آج پہلی اذان ہو فوراً اپنا غسل وغیرہ شروع کر دیں، اپنا صفائی وغیرہ کی جسم کی غسل، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر آئے، فوراً شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر فرض کر لیں کوئی نہ مانا اور اس نے بیع کر لی تو جو بیع ہوئی اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں یہ بیع مکروہ ضرور کہلاتی ہے لیکن بیع فاسد نہیں ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جس میں کوئی غلط قسم کی خارجی شرط لگا دیتے ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بیع کو ختم کریں اور مشتری جو ہے وہ اپنا پیسہ لے اور بیچنے والا بائع جو ہے وہ اپنا مال واپس لے، لیکن یہ بیع مکروہ کہلاتی ہے، اس کو ختم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ناپسندیدگی فعل کے اندر ہے، یہ پیسے میں صلاحیت نہیں کرتی ہے، عمل میں ہے، پیسے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی جو آپ نے بیچ کر اجرت حاصل، اس کا عوض حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ممانعت میں کیا کھانا کھانا بھی شامل ہے؟ یہ ایک الگ چیز آپ نے پوچھی ہے، کھانا کھانا اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا استثناء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر اب اس کو سمجھ لیں، دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں ان کی جماعت واجب ہوتی ہے اور جمعے کی جماعت فرض ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جماعت کے ٹائم میں شدید کھانے کی حاجت ہو تو خود یہ حدیث میں موجود ہے کہ پہلے انسان کھانا کھائے اس کے بعد جماعت کے لیے جائے، تو لہٰذا بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جماعت واجب ہے، چھٹ بھی گئی جماعت تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جمعہ صرف جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمعے کے ٹائم میں جیسے ہی ایسا ہو، اگر آپ جلدی جلدی کھا کر پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، چلیں کھا لیں تاکہ آپ خالی پیٹ بھی نماز نہ پڑھیں ورنہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے اس کھانا کھانے میں جمعے کی نماز نکل جائے گی یا جماعت ترک ہو جائے گی تو پھر آپ
چلتے چلتے ایک آدھ لقمہ لیں اور جا کے پہلے نماز پڑھیں، بعد میں آ کر کھائیں۔ یہ بھائی نے شاید فرمایا کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ دیکھیں ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں، ذہن میں رکھیے گا ہمارے اس پوائنٹ کو، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم نے پیش کیا ہے، انٹروڈکشن نبی کریم نے پیش کیا ہے، کیونکہ عبادات کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، لہٰذا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کا تصور، اس کا تعارف ہمارے پاس آیا، ہمیں اسی کے مطابق ہی اس کو عبادت ماننا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اس پر میں کلام مزید کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ انہوں نے جو پوچھا میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ جیسے آیت سجدہ پڑھیں وہ قرآن سائیڈ میں رکھیں، سجدہ کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو مٹی سے تیمم کر لیتے، عرض کی جاتی ہے رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچنا اور موت آ جائے۔ یہ ہمارے نبی نے تصور دیا کہ موت کو اتنے نزدیک تصور کرو تو اس کی روشنی میں فوراً کر لے تو بہتر ہے۔ اپنے آپ کو بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ جو مرد حضرات سماعت فرما رہے ہیں اپنی ازواج کو اٹھائیں وہی فجر کے اندر، ان کو دیگر نمازوں کی پیار محبت سے تلقین کریں۔ اگر بہنیں سماعت فرما رہی ہیں اور شوہر کوتاہی کرتا ہے تو بڑے پیار محبت سے شوہر کو بالکل ایسے راضی کریں جیسے آپ نے کہیں پکنک پوائنٹ پہ جانا ہو، کہیں شاپنگ کرنے جانا ہو، کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہو، نیا سوٹ لینا ہے، شوہر سے پیسے نکلوانے ہیں، تو جیسے ہماری بہنیں پھر خوب مہارت تامہ کا مظاہرہ کرتی ہیں، پیار سے بات کرنا، چائے بنا کے لے آئیں، کھانا مٹھائی سامنے رکھ دی، شوہر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آج اتنا وی آئی پی پروٹوکول کیسے مل رہا ہے، کیا یہ میرا کوئی کمال ہے؟ پھر وہ کہتی ہے نہیں تیرا کمال نہیں، زبان سے نہیں کہتی، یہ میرا ہی کمال ہے، مجھے یہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی نفسیات کو اچھا طرح سمجھتی ہے اور پھر اپنے مسائل حل یا اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کو مینٹلی طور پر اس طرح راغب کر دیتی ہے کہ وہ خوش دلی سے اس چیز کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز کی ادائیگی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بننے کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کہ بعض اوقات کہیں سے آپ نے کسی بچے کو لے لیا، اس کا باپ کوئی اور ہے، اب اگر آپ اس کے باپ کا نام کاغذات میں لکھوائیں گے تو بعض اوقات باپ کو سائن کرنے ہوتے ہیں، باپ کا شناختی کارڈ ڈالنا ہوتا ہے، آپ اپنا ڈال نہیں سکتے، خود سائن نہیں کر سکتے، اور باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض اوقات باپ مر گیا، فرض کر لیں آپ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا تو پھر بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کے والد کے خانے میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں جواب کیا ہے، لکھ سکتے ہیں، بوقت ضرورت ایسا لکھ سکتے ہیں جب ایسی پریشانی ہو۔ تو وضاحت یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے وہ نسب بدلنے کو منع کیا گیا ہے، آپ یہاں نسب نہیں بدل رہے، آپ مجبوراً نام لکھ رہے ہیں کیونکہ اصل باپ آ کے سائن نہیں کر سکتا، اپنا شناختی کارڈ پیش نہیں کر سکتا، دیگر مسائل ہو جائیں گے، کہاں کریں گے، کیا کریں گے، بڑے مسئلے ہوں گے، اس وجہ سے مجبوراً اپنا نام لکھا ہے، نسب نہیں بدلا۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے کس کا بچہ ہے تو آپ اس کے اصل باپ کا نام لیں اور مشہور کر دیں کہ بھئی ہمارا بچہ نہیں ہے، فلاں کا ہے، لیکن ڈاکومنٹس میں ہم نے مجبوراً یہ لکھا ہوا۔ اسی طرح جب شادی بیاہ ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پھر والد کے نام کی جگہ کیا ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اور لکھوائیں تو کیا نکاح صحیح ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہوگا۔ باپ کا نام صرف بچے کی شناخت متعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کون ہے، وہ اگر آپ نے تمام کاغذات میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور نسب بدلنا یہ مقصود نہیں ہے، جس کی علامت یہی تھی جو میں نے بتائی کہ آپ نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ بچے کا باپ میں نہیں ہوں دوسرا ہے، یہ مجبوری دیگر کاغذات کے ساتھ ساتھ نکاح نامے میں بھی ہوگی۔ اگر نکاح نامے میں اصل باپ کا نام لکھوا دیا، بعد میں کوئی پرابلم ہوا تو کہیں گے تو دھوکہ ہے، یہ تو تمہارا ہر جگہ ڈاکومنٹس میں تمہارا نام ہے باپ کی جگہ، یہ کون آ گیا باپ، بڑے پرابلم۔ تو اس لیے صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے آدمی اگر اپنا نام لکھوا دے، اصل باپ کا نام لکھوائے، جبکہ مشہور اس بچے کو اصل باپ کی وجہ سے کرے، اسی کی طرف منسوب کرے، اسی کا کہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر ایسا ہو کہ نام بھی اپنا لکھوایا اور جو کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہے غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے۔